مگر اس دور میں رافضیت زدہ یا رافضیت کی جانب میلان رکھنے والی چند نام نہاد خانقاہیں اور ان سے جڑے ہوئے جاہل مستنبے پیر انہوں نے شعوری یا لاشعوری طور پر رفض و خروج کے پوشیدہ جراثیم کو الگ الگ انداز سے اپنی نجی مجلسوں میں یا عوامی محفلوں میں اجاگر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو مقام اور جو مرتبہ مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے، وہ صحابہ کرام میں کسی اور کا نہیں، حتیٰ کہ وہ دبے پاؤں چھپے لفظ اشارے اور کنائے جھومتے پھولتے اور مست ہاتھیوں کی طرح دندناتے نعرے ہو، بولیاں ہو، منقبت ہو، تقریر ہو، ذکر مولائے کائنات کیجئے۔ ذکر مولائے کائنات ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، اس سے ہماری آنکھوں کو نور میں اضافہ ہوا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، مگر اس ذات کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، گروہ انبیاء کے بعد جو ذات سب سے افضل ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ۔ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کے مناقب، آپ کے مدارج، آپ کے مراتب، آپ کے جتنے بھی فضائل و فواضل ہیں وہ کسی قصہ کو کی زبان سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے خود بیان فرمائے ہیں، اور واحد شخصیت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جن کو رب نے ثانیہ سنائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم میرے حبیب کی اس رسول کی مدد نہ کرو تو سنو، میرے رسول تمہاری کسی مدد کے، کسی کے تعاون کے محتاج نہیں ہے۔ کیا بات ہے، فقط نصرہ اللہ، ان کی مدد کے لیے ان کا رب کافی، ان کی مدد کے لیے ان کا رب کافی۔ آگے سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو رب کریم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر موقع پہ مدد فرمائی، یہاں مدد کی شان کو بیان فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، خاص مدد اس وقت فرمائی جبکہ کافروں نے انہیں مکے سے نکالا اس حال میں کہ یہ حبیب دو کے دوسرے ہیں، توجہ فرمائیں، دو کے دوسرے
یعنی اللہ تعالی نے دو کون، مصطفیٰ جان رحمت اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور دو جب کہا جائے ثانی اثنین دو کے دوسرے، مطلب یہ ہے پہلے مصطفیٰ تو دوسرے سے پوچھا گیا، یہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ ثانی اثنین قرآن نے کہا، تمام صحابہ میں یہ درجہ یہ مقام کسی کو حاصل ایک بات۔ دوسری بات، کسی صحابی کو قرآن کریم نے صاحب یا صحابی کہہ کے یاد نہیں فرمایا، صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کو قرآن نے صاحب، اس سے فقہائے کرام، محدثین اعظام، علماء اسلام اور جمہور اہل سنت یہ عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ باقی کسی صحابیت کا انکار کرنے سے حکم کفر لاگو نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو یہ انکار قرآن، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن نے صحابہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جب یہ دونوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار غار میں تھے، جس وقت آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر رنج نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی کس نے کہا؟ زور سے بولو، کس نے کہا؟ قرآن نے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا مطلقاً انکار کر دینا کفر ہے۔ باقی وہ صحابہ کرام جن کی صحابیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اگر ان کی صحابیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ گمراہ، بد مذہب اور بددین ہے، مگر کافر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے قرآن کریم میں میرے مطالعے کے مطابق، جن کو میں نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا، تقریباً 298 آیات مبارکہ میں کہیں بطور عبارت النص، کہیں بطریق دلالت النص، کہیں بطریق اشارت النص اور کہیں بطریق اقتضاء النص۔ دلالت کے یہ 4 طرق ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ 4 طرق کو جمع کیا جائے تو لوگ مجھ سے زیادہ علم والے وہ فرماتے 319 مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، مگر میں نے جو سمجھا، جہاں تک میری رسائی ہوئی، میں ان علماء کے مدارج، مراتب اور ان کے مقامات اور وجوہ استدلال تک نہیں پہنچ سکا۔ جو میرا اپنا مطالعہ ہے وہ 298 آیات اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو
ابو بکر صدیق کا ذکر انفراداً باقی جہاں دوسرے صحابہ کرام کا ذکر ہے اس میں تو حضرت ابو بکر صدیق شامل ہے ہی انفراداً 258 سبحان اللہ، وہ عظیم فضیلت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراتب اور ان کے مناقب کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ان کے ذکر کے ابواب اور ان کے سلسلے میں ارشادات مصطفیٰ جان رحمت، صحابہ کرام کے فرابین اور امت اسلامیہ کے جو بیانات ہیں اس کی ایک عظیم بہار ہے۔ آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے اتباع، آپ کا زمانہ خلافت یا زمانہ صحابیت خلافت سے پہلے بلکہ زمانہ اسلام سے بھی پہلے جب آپ مصطفیٰ جان رحمت کے محض ایک رفیق اور ایک دوست تھے، اس وقت کا کردار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتوار بھی بے داغ ہے، بے غبار ہے۔ آپ کی سیرت طاہرہ کے وہ پہلو یقیناً امت مسلمہ کے لیے راستے کا بنیاد ہے، جن عادات و ادوار کو سننے، پڑھنے، مطالعہ کرنے کے بعد بڑے بڑے دانشور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، آپ کی خلافت، دینی سیاست، آپ کی مصلحت، طرز حکومت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پابندی، جوامردی، استقامت کو اگر دیکھنا ہے اس وقت کو مد نظر رکھیے جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، وہ عمر جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ حضرت عمر جب سرور کائنات اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جا چکے، فاستل سیفہ، آپ نے اپنی تلوار کھینچ لیا اور کہنے لگے ما ان سمعت احدا یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضرب عنقہ، اگر میں نے کسی کو یہ کہتے سن لیا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اتنے حواس آپ کے گویا کہ تم تھے، آپ کا احساس یہ تھا اس وقت اللہ کے رسول اور وصال فرما جائے، معاذ اللہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات ابد کے قائل نہ تھے، مگر اچانک جب یہ خبر فاروق اعظم کو ملی کہ سرور کائنات کا وصال ہو گیا ہے تو اس کے رسالت میں اس درجہ کم تھے کہ میرے آقا اور تشریف لے گئے۔ کس کی مجال تھی کہ حضرت عمر کو اس وقت سمجھا پاتا۔ مسجد نبوی میں آپ تلوار نیام سے باہر کر کے کہتے تھے مائی سمیت احد، کسی کو کہتے سن لوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ لوگ ڈر گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جا کے لوگوں نے کہا حضور عمر کی تو عجیب حالت ہے، تلوار نیام سے نکال لی ہے، مسجد میں کہتے گھوم رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس بات کو سنا، حجرہ سیدتنا عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف لائے. سرور کائنات کے رخ زیبا پر چادر پڑی ہوئی تھی، چادر کو ہٹایا. وقبل جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیشانی مصطفیٰ کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد باہر آئے اور آنے کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھا. وما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد اللہ کے رسول ہی ہے. سنو لوگو، کیا اللہ کے رسول اگر شہید کر دیے جائیں یا اس دنیا سے اپنے رب کے پاس چلے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پہ الٹے پھر جاؤ گے؟ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سنو، میرے آقا کے مراتب بے شمار، مناقب بے شمار، منازل بے شمار، فضائل بے شمار. کون جانے رفعت مصطفیٰ کیا ہے، کون جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. بچوں بھی ہے، سب ہمیں تسلیم. ہماری جانیں مصطفیٰ کو قربان، ہماری اولاد مصطفیٰ کو قربان، ہماری زندگی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ہمارا وجود صدقہ مصطفیٰ کا ہے. زمین و آسمان مصطفیٰ کے صدقے ہیں. مگر اس سب کے باوجود ابدی صداقت، انوٹ حقیقت یہ ہے مصطفیٰ بندے ہیں، پروردگار کا خدا ہے. یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ فانی ہے، وہ باقی ہے. جو فانی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے رب نے یہ بتا دیا فانی مخلوق ہے، باقی میری ذات ہے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ وہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئی. نعرے تکبیر. جب یہ آئے کریمہ اور یہ عبارت پیش کرنے کے بعد حضرت عمر فأخذ ید عمر، حضرت ابو بکر صدیق کسی کی مجاز نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کا کوئی بازو پکڑ لے، حضرت ابو بکر صدیق نے بازو عمر پکڑا اور کہا عمر یہ آیت کریمہ تم نے نہیں پڑھی. حضرت عمر نے اس آیت کریمہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے بیان کو جب سنا فبکا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وقال، اور کہنے لگے واللہ لقد ظننت ان هذه الآية لقد نزلت بأول مرة. مجھے جبکہ یہ آیت کریمہ 8 سال پہلے نازل ہوئی تھی، مگر حضرت عمر عرض کرنے لگے مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالی نے گویا کہ اس آیت کو اس وقت کے لیے ابھی نازل فرمایا. پرسکون ہو گئے، خاموش ہو گئے. یہ استقامت سیدنا ابو بکر صدیق کی اور استقامت کا منظر دیکھنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، ابھی جسد پاک مصطفیٰ رکھا ہوا ہے. منافقوں نے ایک نئی شورش کھڑی کی. سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے 2 قبیلے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، آپس میں غلطوں پیچا، لڑتے جھگڑتے، مارتے کاٹتے. ایس کو مارتا، وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا. وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدوم محمد رسول کی برکتیں تھی کہ اوس و خزرج نے اپنی پرانی چپلشیں، رنجشیں سب کو دور کر کے شیر و شکر ہو گئے.
عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ مدینہ منورہ کی سرداری کا خواب دیکھتا تھا، آمد مصطفیٰ سے اس کے خواب سب چکنا چور ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ دشمنی اور نفاق میں اپنی پوزیشن لے کے جا بجا مسلمانوں میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب بہت اچھا موقع ملا تھا منافقین کو، اوس کے سردار خزرج کے سرداروں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے دیکھو یہ اللہ کے نبی جا چکے، اب بہت اچھا موقع ہے، اوس و خزرج والوں تم دعوے داری پیش کر دو کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ اوس کے لوگ کہتے تھے الخلیفۃ منا، خزرج کے لوگ کہتے تھے الخلیفۃ منا۔ کچھ لوگ آئے قریش کے معززین کے پاس، کچھ حضرت علی کے پاس پہنچے، کچھ حضرت عباس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے خلافت آپ لوگوں کا حق ہے۔ مولا کائنات نے کوئی اعلان نہیں فرمایا، کوئی آواز نہیں اٹھائی، اپنے در دولت میں جلوہ افروز ہے۔ البتہ ثقیفہ بنی ساعدہ جو انصار کے محلے میں ایک مشہور چبوترا تھا جہاں بڑی سبھائیں، نشستیں اور مجلسیں ہوتی تھی، وہاں پر بہت شورش کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے ساتھ لیا، ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے، لوگ جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق منبر پر تشریف لائے، آنے کے بعد فضائل عمر اور فضائل ابو عبیدہ کا ایک حصہ بیان کرنے کے بعد کہا لوگوں سنو، الا ایھا الناس اسمعوا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلفاء من قریش وفی روایہ الائمۃ من قریش۔ لوگوں سنو، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ہے، میں مقام سعد بن عبادہ کا بھی جانتا ہوں، سب کے مراتب اور فضیلتیں مجھے معلوم ہیں، مگر سنو، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے الائمۃ من قریش، خلافت قریش کا حق ہے، لہذا تمہیں یہ اختیار ہے کہ قبیلہ قریش سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، چاہے عمر کو خلیفہ بناؤ، چاہے ابو عبیدہ کو خلیفہ بناؤ۔ ابو عبیدہ کی فضیلت یہ ہے، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ، ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ اور عمر کے بارے میں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوتے، لہذا جس کو چاہو چن لو۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، ہمارے خلیفہ وہ ہیں جن کی جانب اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زندگی میں اشارہ کر کے فرما دیا تھا مروا ابا بکر فإنہ یصلی بکم۔ جب مصطفیٰ جان رحمت مرض میں تھے، علی تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، صحابہ کرام سے آپ نے کہا جا کے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز۔ سرور کائنات حجرہ عائشہ میں ہوتے 17 نمازیں، سرکار حجرے میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائے۔ کتنی نمازیں؟ 17۔ غیر موجودگی میں نہیں،
سرکار حجرے میں آپ پردہ ہٹاتے، وہ یرا ابا بکر یصلی بالناس فیقرأ، پردہ ہٹاتے اور دیکھتے کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جس نے 17 نمازیں مصلی مصطفیٰ پر پڑھائی ہو، اس کی فضیلت کو کون کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں زمین میں اور 2 وزیر ہیں آسمان۔ سبحان اللہ۔ اما وزیر آیا فی الارض فابو بکر و عمر، زمین میں میرے جو 2 وزیر ہیں، پہلے وزیر کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے وزیر کا نام عمر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل پر مبنی احادیث اگر صرف کسی مجلس میں بیان کر دوں، الحمدللہ 300 سے زیادہ احادیث فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق پر، اور یہ بھی وہ احادیث جن کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا ہے یہ احادیث صحیح ہے یا حسن، جن میں سے کوئی ایک بھی حدیث ضعیف نہیں۔ الحمدللہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ یوں تو فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق پر محدثین کرام نے باضابطہ اجزاء اور کتب تصنیف فرمائی ہے، جس میں فضائل ابو بکر صدیق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان فیوز کا ایک حصہ عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کی فضیلت وقت توجہ سے یہ ہے میرا کر دیتی تو میں بیان صحابہ کرام روئے زمین پر اللہ کی پیدا کی ہوئی وہ قوم کسی نبی کو ایسے ساتھی ایسے رفقا ہرگز نہیں ملے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ۔ آقا کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح، آسمان کے تارے کسی کی روشنی زیادہ کسی کی روشنی کم، کوئی قریب کوئی دور کوئی چھوٹا کوئی بڑا، تاروں کی مختلف حالتیں ہیں بعینہ بلا تمثیل۔ صحابہ کرام کی شان ہے، کوئی بھی صحابی نور سے خالی نہیں، پر نور ہر صحابی ہے، البتہ کوئی کم نور والا ہے کوئی نور والا نور، لیکن ہر صحابی پر نور، ہر صحابی نور سے کوئی بھی کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کوئی صحابی یہ مصدع یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کے ساتھیوں کو عطا نہیں فرمائی، جو خوشخبری مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ اس جملے کو لوگ عام جملہ سمجھ کے سنتے ہیں کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا یہ جنت سے بڑی نعمت ہے،
سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور اہل جنت کو جب رب کریم کا دیدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم کو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان پروردگار کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے ہمیشہ کو اپنی رضا اور خوشنودی حلال کر دی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں۔ اسقیاء، اتقیاء اور معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر جو مبارک نفوس فائز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک سوال کرتے ہیں ربنا اننا نطلب منک رضا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت نہیں مانگتے، جنت نہیں دینا نہ دے، جہنم سے ہمیں نہیں بچانا نہ بچا، ہم تجھ سے تیری رضا ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ پروردگار تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہوگا کہ تیری سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو جنت میں عطا کی جائے گی۔ یہ نعمت رب نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کو دنیا میں عطا کی۔ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ نعمت کہاں عطا کر دی گئی؟ جو سے بولو کہاں عطا کر دی گئی؟ دنیا میں عطا کر دی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ جس جماعت کو ملی، اس جماعت کے کسی فرد کو، اب کوئی بھی ہو، کسی خانقاہ کا جڑا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، اب اگر وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی گستاخی کرے، ان کی شان میں توہین کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح یاد رکھیے اہل بیت، ان کی عظمت، سیادت ہر مومن کی آنکھوں کا سرما ہے، ہر مومن کے ایمان کا تمغہ ہے۔ جو اہل بیت کے لیے دل میں ادنا سی قدورت رکھے اس کا ایمان ادھورا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مگر سنیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قال عائشہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ وقیل ومن من الرجال، اور مردوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ قال ابوہا، آپ نے فرمایا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے والد پسند، اور کیوں نہ ہو پسند ابو بکر۔ اب کے مانا اپنے باپ بکر، عام طور سے لوگ نام رکھتے ہیں بکر کے باپ، یہ ابو بکر کا ترجمہ ہوا، جبکہ بکر آپ کا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی،
حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام نہیں ہے ابو بکر، اصلی نام جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا وہ ہے عبد الکعبہ۔ کیا نام تھا؟ عبد الکعبہ۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی فسماہ بعبد اللہ، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام رکھ دیا عبداللہ، اور یہ واحد صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر خود بھی صحابہ، آپ کے بعد حضرت ابو قحافہ عثمان وہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی، واحد کے ساتھ خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے نواسے بھی صحابی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ کوئی بیٹا نہیں ہے بکر، پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 وجہ عام طور سے اہل سیرت اور مورخین اور محدثین نے بیان کی۔ پہلی وجہ یہ، حضرت ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے بھی ہر خیر اور بھلائی کی جانب سبقت فرماتے ہیں۔ بکر کے معنی سبقت کرنا، تیزی کرنا، جلدی کرنا، لپک کرنا، کوئی بھی بھلائی کا معاملہ ہو، حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بھی، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، ایک دن سرکار نے بعد نماز فجر کھڑے ہو کے فرمایا، کیا آج تم میں سے کسی شخص نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، نعم یا رسول اللہ، انی صلیت علی الجنازہ۔ ہاں یا رسول اللہ، میں نے آج جنازے میں شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے فرمایا، کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ سب خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نعم قلت مریضا، یا رسول اللہ، میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا، کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ابی بکر۔ جس کو کوئی جنتی مرد دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھے۔ ابو بکر جنتی، سبحان اللہ۔ سبقت مکے کا ماحول، گنڈوں چوروں چماروں کی سرزمین، اچکے لٹیرے ڈاکو شرابی شبابی کبابی، اس ماحول میں آقا کریم نے جب اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ سب ہو چکے تھے، یہ کیا، یہ کون سا دین؟ ہمارے باپ دادا نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ سارے معبود کو ایک معبود بن جائے۔ نہیں، یہ لات ہے، حبل ہے، منات ہے، عزا ہے، بت ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ کب کہا جائیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی معبود نہیں، ایک اکیلا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں واحد و شخصیت، سرکار نے جو کہا لا الہ الا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آمنت
بأنه لا إله إلا الله وأنك رسول. ڈنکے کی چوٹ پہ مردوں پہ سب سے پہلے جس ذات نے ایمان کا اعلان کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق جب معراج سے تشریف لائے آپ نے حالات بتائے. کون تھا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ لمحوں میں گئے لمحوں میں آ گئے یہ تو آپ نے سب کچھ سفر کی تفصیلات بیان کی. کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جو تصدیق کر سکے. کفار مکہ نے کہا ابوبکر یہ بتاؤ ایک آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے گھر سے چلا بیت المقدس پہنچا ساتوں آسمانوں کی سیر کی جنت و دوزخ کو دیکھا اور رات ہی چلایا. کیا تم مانو گے اس کو؟ کہ نہیں کوئی ماننے والی بات. کون ماننے والے؟ کہا وہ جس کی تم بات کرتے ہو نا محمد وہ کہتے ہیں فقال ان قال فانا اصدق انه حق. کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو گواہ ہو جاؤ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. فما جربنا علیہ الا الصدق والامانہ. ہمارا تجربہ یہ ہے وہ جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا فہذا ابو بکر الصدیق. یہ ابو بکر صدیق اور یہ لقب مصطفیٰ نے وحی الہی کی بنیاد پہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به واولئک هم المتقون. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے حبیب کی ذات تو وہ ہے جو اپنے رب کی جانب سے سچائی اور صداقت کو لے کر کے آئی اور اس صداقت کو جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق. جمہور مفسرین فرماتے ہیں ہذا نزل فی ابی بکر. یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ایک بات بہت اچھی طرح سن لیجیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت کو داغدار اور مجروح کرنے کی رافضیوں کی جانب سے شیعوں کی جانب سے اور کچھ وہ لوگ جو شیعوں کے رافضیوں کے جراثیم پالے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندان اہل بیت کے عاشق ہیں شیدا ہیں. ان کو میں بہت اچھی طرح بتا دوں جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کی شان گستاخی کرتا ہے وہ حقیقت میں اہل بیت کا بھی گستاخ ہے. وہ کیسے؟ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا من افضل الناس یا ابی
میرے والد گرامی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کے بعد سب سے افضل کون؟ تو شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ابو بکر، زور سے بولو سبحان اللہ، سب سے افضل ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ قال ابو بکر، کہا ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں ثم ترکت السؤال، اس کے بعد میں نے سوال نہیں کیا، فخشیت ان یقول ثم عثمان، اس لیے کہ اب مجھے اندیشہ ہو چکا تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ اب سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عثمان ہے، جبکہ میں یہ چاہتا تھا ان اسمع منہ ان یقول انا، میں یہ چاہتا تھا کہ میرے والد یہ کہیں اب سب سے افضل میں، مگر نہیں، کیسے کہہ سکتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، متعدد موقع پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اسی ترتیب کے ساتھ فضیلتیں بیان فرمائی اور یہ ثابت کیا فضیلت کی جو ترتیب مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے، خلافت کی بھی وہی ترتیب ہے، جو ترتیب فضیلت وہی ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت اور ترتیب خلافت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنیے، ہم اہل سنت ہی کے یہاں نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات میں امامت کا اطلاع یا تو نبوت پر یا خلافت پر یا خلافت راشدہ کے بعد مصطفیٰ جالب احمد کی دینی علمی نیابت صرف امامت کے یہ تین معنی ہے، چوتھا کوئی معنی امامت کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیے غور سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بھی ہے اور امام اول بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خلیفہ اول بھی ہے اور امام اول بھی ہے۔ وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے امامت کا سلسلہ حضرت علی سے یا حضرت امام حسن سے شروع ہوتا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اہل سنت سے باہر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بھی ہے اور امام اول بھی ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ، وہ جو یہ کہے یہ 12 امام اور امامت شروع کرے حضرت علی سے، اس کی امامت اس کو مبارک۔ ہم اہل سنت کے نزدیک جہاں سے خلافت شروع وہیں سے امامت۔ نعرہ تکبیر، کسی کا کلیجہ پھٹتا ہو، کسی کی پیشانی پہ بلب پڑتے ہو، کسی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی ہو، مگر ہاتھ کنگن فارسی کیا، پڑھے لکھے فارسی کیا، جس کے پاس کوئی بھی دھنیا مسالہ ہو
اور جو کوئی پونجی رکھتا ہو وہ لے کے آئے اپنی ہلدی کی چڑیا آ کے مجھ سے بھاگ مارے کہ امامت شروع ہوتی ہے حضرت علی سے. وہ گستاخ علی گستاخ جھوٹا دجال مکار جاہل ہے نہیں جانتا ہے امامت کیا ہے. امامت وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی نیابت ہو اور مصطفیٰ کی نیابت سب سے پہلے ہم صدیق بہت اچھے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو حاصل ہے جس کا میاں ہاضمہ بگڑتا ہو بگڑے, جس کو دوا چاہیے الحمدللہ فقیر قادری غلام مفتی اعظم کی ڈسپینسری 24 ملٹی پلائی 7 اوپن رہتی ہے. جو چاہے آ کر کے اپنی جس بیماری کا علاج کرانا وہ چاہے علاج کرا سکتا ہے. میں نہ کسی رافضی سے کرتا ہوں نہ کسی تفصیلی سے, میں اس خانقاہ کو جانتا ہوں جو خانقاہ صدیق اکبر کو امام افضل بھی مانتی ہے اور خلیفہ خلافت. سبحان اللہ. اور میاں اتنے پر بس نہیں, میں اس کو مومن کامل جانتا ہوں جو خال المومنین مومنوں کے خال المومنین مومنوں کے ماموں کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی. حضرت امیر معاویہ کا نام ٹیسٹر ہے. ٹیسٹر کو لے کے گھومو, کسی کی آنکھ میں کسی کی ناک میں کسی کے کان میں کسی کے دل پہ اس ٹیسٹر کو لگاؤ, دیکھو سماعت کا سما خراشی اگر ہونے لگے, آنکھوں میں کھلی چڑھنے لگے, مشام بگڑ جائے اور ناحقے میں کنورٹ ہو جائے, سمجھو وہ کامل مومن نہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ رافضیت کے جوسوں میں پالے پھرتا ہے. سچا مومن وہ ہے جو اس میں ایمان رکھتا ہے جو میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا. اللہ اللہ فی اصحابی, تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. فمن انفق منکم مثل احد ذهب ما يبلغ ما انفق من اصحابی مدہ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا کوئی صحابی صرف ایک مد کے برابر جوہر کر دے, احد پہاڑ کے برابر تمہارا خرچ کیا گیا سونا مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا جو میرے صحابی نے خرچ کیا ہو. اور حضرت امیر معاویہ کو وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی